الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَالْعَصْرِ قسم ہے زمانے کی، یقیناً سارے انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، آپس میں ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت اور نصیحت کرتے رہے۔ گزشتہ یہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی جو قسم کھاتا ہے وہ دلیل ہوتی ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہے۔ کیا دلیل؟ کہتے ہیں پیچھے والی پوری تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لو، جنہوں نے اللہ کا مانا ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں، جنہوں نے نہیں مانے وہ ناکام ہوئے ہیں۔ اور چونکہ ہماری زندگی زمانہ ہی ہے، ہماری زندگی کا اصل کیا ہے؟ وقت ہے۔ جو وقت ختم ہو رہا ہے ایسے ایسے ہماری زندگی ختم ہو رہی، جیسے ایک برف والا ہوتا ہے کہ برف لے کر وہ کھڑا رہتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات ہر وقت رہتی ہے کہ جتنے جلدی لوگ آ کر اس کو لے جاویں اتنا اچھا ہے، ورنہ تو میرا یہ سرمایہ اور میری یہ پونجی دھیرے دھیرے پگھل کر ختم ہو جائے گی۔ بس یہی حال ہمارا ہے کہ ہماری زندگی ہر وقت ہر سیکنڈ کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم اس کو جتنے اچھے کاموں میں لگا لیں تو وہ قیمتی بن جائے گی، ورنہ تو یہ پگھل کر ختم ہو جائے گی، اور ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا جو بدلہ اللہ نے جنت رکھا ہے وہ بدلہ بھی نہیں ملے گا، وہ بدلہ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 4 کام بتائے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں، جتنے انسان دنیا میں چل رہا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو چاہے فقیر ہو، مالدار ہو غریب ہو، گورا ہو کالا ہو، پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو، سب اللہ تعالیٰ فرمانے سب خسارے میں۔ صرف 4 کام جو کر رہے ہیں وہ خسارے سے بچے ہوئے ہیں، وہ خسارے سے، وہ نقصان سے بچے ہوئے۔ سب سے پہلا کام الا الذین آمنوا، کہ جو ایمان لائے، جو ایمان لے آئے۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہم پر ہے کہ اللہ نے ہمیں ماں کے پیٹ سے ہی ایمان دے دیا، ماں کے پیٹ سے، ورنہ نہ جانے ہم کون سی جگہ پر اپنا ماتھا ٹیک رہے ہوتے اور کہاں کہاں سجدہ کرتے ہوتے اور کون سی جگہ پر جاتے ہوتے۔ یہ اللہ نے احسان کر کے ہمیں ایمان دے دیا، بہت بڑی دولت ہو گئی ہے نا۔ قرآن کریم میں سب جہاں اللہ تبارک و تعالی نے احسان جتلایا، کوئی نعمت پر اللہ نے احسان جتلایا کہ یہ میرا احسان ہے، وہ ہے ایمان۔ کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو ایمان دے کر ہم نے تم پر احسان کیا۔ باقی یہ ساری جتنی نعمتیں، چاند سورج ہوا پانی، یہ ساری نعمت ہے، اس پہ اللہ احسان نہیں جتلاتے۔ دوسری ایک جگہ پہ کہ تم کو نبی کی امت میں پیدا کیا، آخری نبی کی امت میں پیدا کیا، تمہارے اندر نبی کو ہم نے آخری نبی کو بھیجا، یہ ہمارا احسان ہے۔ یہ 2 جگہ پہ اللہ نے احسان جتلایا کہ یہ ہمارا تم پر احسان ہے۔
اور کبھی بات نکلے گی انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کریں گے. اور اس کے بغیر ایمان نہ ہو تو والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، کہ اگر ایمان نہیں ہے کافر بڑے سے بڑا عمل کر لے، بڑے سے بڑا عمل کر لے، لیکن کل آخرت کے اندر وہ ایسا یہ ہوگا جیسا کہ ایک پیاسا آدمی ریگستان کے اندر جب چلتا ہے تو جب شعاعیں سورج کی کرنیں اور شعاعیں جب ریت پر گرتی ہے تو وہاں چمکتا ہوا پانی نظر آتا ہے. دور سے آدمی دیکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہاں پانی ہے، لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور پیاسا آدمی وہاں پہنچ کر پھر دم توڑ دیتا ہے اور مر جاتا ہے. کہتے ایسے ہی یہ کافر لوگ دنیا میں بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں، بہت اچھے اچھے، وہ لوگ بھی بہت خرچ کرتے ہیں، بہت کام کرتے ہیں، لیکن ان کو دل میں یوں ہے کہ کل آخرت میں ہم کو دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں ملے گا، ان کے لیے ہمیشہ کی جہنم. کتنی بڑی دولت اللہ نے ہمیں ایمان کی دی، ہمیں اندازہ نہیں آ سکتا. یہ جب آنکھیں بند ہوگی اور حقیقی آنکھ کھلے گی تب معلوم ہوگا کہ یہ کتنی بڑی اللہ نے دولت ہمیں دی تھی. خیر، تو یہ تو اللہ نے ہمیں دے ہی دی ہے. تو پہلی چیز اللہ نے دے دی کہ ایمان لائے. دوسرا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کرے. نیک اعمال، یہ نیک عمل ہے کیا؟ نیک اعمال کرے، نیک عمل ہے کیا؟ نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ ہم سب کیا کہتے ہیں کہ نیک عمل کرو، لیکن ہم کو پوچھ لیا جائے کہ نیک عمل کا مطلب کیا؟ تو نیک عمل کے اندر تین چیزیں ہوتی ہے. تین چیزیں اگر اس میں پائی گئی تو وہ ہے نیک عمل، ورنہ وہ عمل سے نکل جائے گا. اللہ کے یہاں وہ نیک عمل نہیں کہا جائے گا، چاہے ہم جتنا بھی خرچ کر لیں گے، جتنا بھی. سب سے پہلے تو اللہ کا حکم ہونا چاہیے. اللہ کا حکم نہیں ہے اور تم کر رہے، جیسے کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہے تو اس وقت نماز پڑھنا منع ہے، اس وقت نماز پڑھنا منع ہے. اب اس وقت کوئی آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، صلاۃ التوبہ پڑھے، صلاۃ الحاجت پڑھے، کہتے ہیں یہ عمل نہیں ہے. نماز پڑھ رہا ہے، سب سے اہم عبادت نماز، اور وہی نماز اس کے گناہ کا سبب بنے گی. وہی نماز کیوں؟ کہتے اللہ کا حکم نہیں. دوسرے نمبر پر کہ حضور کا طریقہ ہونا چاہیے. اللہ کے حکم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب طریقہ ملے گا تو یہ نیک عمل بنے گا. اللہ کا حکم ہے اور نبی کا طریقہ اس کے اندر نہیں ہے تو پھر وہ نیک عمل ہونے سے نکل جاتا ہے. نماز پڑھ رہا ہے آدمی، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن جیسے حضور نے بتائی ایسے نہیں پڑھا، جلدی 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 پڑھ رہا، جلدی جلدی. حضور نے بتائی ایسے نماز وہ سکون سے اچھے طریقے سے سنتوں کے ساتھ نہیں پڑھ رہا، یہ نیک عمل نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی کے اندر، اور ایک صحابی آئے، انہوں نے جلدی جلدی نماز پڑھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، سلام کیا، حضور نے جواب دیا، کہا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جاؤ، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. کیا انہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی؟ نماز پڑھی تھی. اللہ کا حکم جو تھا نماز، وہ نماز پڑھی تھی، لیکن حضور کا طریقہ اس میں نہیں تھا. حضور نے منع کر دیا کہ نہیں، یہ تمہاری نماز ہے ہی نہیں، نبی کا طریقہ نہیں ہے تو یہ تمہاری نماز ہی نہیں ہے. تو دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے اندر کیا طریقہ بتایا، کون سے طریقے سے کام کرنا ہے، وہ بھی ضروری. اور تیسرے نمبر پر اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کے لیے کر لاؤ. بڑی بڑی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے، لمبی نماز، لیکن دکھلاوے کے لیے، یہ نیک عمل نہیں ہے، یہ نیک عمل. تو یہ تین شرطیں ہیں. کوئی بھی کام نیک عمل اس وقت بنے گا جبکہ اللہ کا وہ حکم ہونا چاہیے، حضور کا طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، اور خالص اللہ کے لیے وہ کام کیا جائے گا تو وہ نیک عمل ہے. تو پہلے تو ایمان لائے، اللہ نے ہمیں ایمان دے دیا. دوسرے نمبر پر نیک عمل کرے. اب ہم جتنے اعمال کر رہے ہیں، یہ تفسیر صرف سننے کی چیز، تفسیر سے ہماری زندگی تبدیل ہونی چاہیے. اللہ جو چاہتا ہے وہ ہماری زندگی. صحابہ میں کیا تھا؟ صحابہ میں کیا تھا؟ جو قرآن اترتا تھا اس کو سمجھتے تھے اور اس کو اپنی زندگی میں لیتے تھے. جب زندگی میں لے لیا تو وہ پکے سچے مومن بن گئے، اور ان کے لیے رضا کا پروانہ اتر گیا کہ تم سے ہم راضی ہو گئے اور ہم تم سے راضی، تم ہم سے راضی. قرآن کریم نے ان کو کہہ دیا. ایک جگہ پہ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے جہاں اللہ نے یہ کہا کہ ان سے بھی راضی اور ان کی جو اتباع کرے.
صحابہ کے نقش قدم کے اوپر جو چل کے نہ آ جائے گا اچھے طریقے سے تو ان سے بھی ہم راضی. تو صحابہ سے راضی کیوں ہوئے تھے؟ اس لیے کہ وہ قرآن کے مطابق زندگی گزار. خیر تو اصل تو یہاں ہے کہ نیک عمل کرے. تو کیا مطلب، ہمارے لیے کیا سبق کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں جو اعمال ہے وہ اعمال صحیح ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پر نماز ہے، مثال کے طور پر قرآن کریم کی تلاوت ہے. یہ بہت بڑا اونچا عمل ہے. ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکی کس کو کہتے ہیں، اور ایک ایک نیکی کا بھاؤ وہاں کتنا ہوگا. لیکن اب ہم اس کو حضور کے طریقے کے مطابق پڑھ رہے یا نہیں پڑھ رہے؟ ہمارا قرآن صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہمارا قرآن صحیح نہیں ہے، ہم اپنے من مانی کا قرآن پڑھتے ہیں. ہم اپنے من مانی کا، کہ ہم کو جیسا آتا ہے ہم نے ایسا ہی پڑھ دیا، تو یہ تم نیک عمل نہیں بنے گا. اس کے لیے سیکھنا پڑے گا. اسی لیے کہ اگر کوئی سیکھتے سیکھتے قاعدہ پڑھ رہا ہے، ایک بوڑھا ہو گیا بالکل قاعدہ پڑھ رہا ہے اور قاعدے پڑھتے پڑھتے مر گیا اور قرآن اس نے نہیں پڑھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قرآن کریم سیکھے ہوئے لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا. میں ایک ہے جو نوجوان ہے اور قرآن پڑھتا ہے لیکن غلط پڑھتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن اس کے اوپر لعنت کرتا ہے. قرآن کریم اس کے اوپر کیا کرتا ہے؟ لعنت کرتا ہے. تو وہ قاعدہ پڑھنا بہتر ہے یا قرآن پڑھنا بہتر ہے؟ قاعدہ پڑھنا. کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ یہ سنت کے مطابق پڑھ رہا ہے، جیسے حضور نے بتایا اس طریقے سے وہ پڑھ رہا ہے. کہ اس لیے اگر ہم نے بھی ایک کوتاہی ہے قرآن میں تو ہمیں سیکھنا چاہیے. ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے بھی ہیں جو کئی سالوں سے قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور وقت بھی لگاتے رہتے ہیں، لیکن ان کا قرآن صحیح نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے نماز بھی صحیح نہیں ہوتی، ان کی نماز بھی. اس لیے قرآن سیکھنا چاہیے باقاعدہ. بہت سارے علماء ہمارے پاس موجود ہیں. خیر، اور پھر اخلاص ہونا چاہیے. تو ہم ہر عمل کے اندر یہ دیکھیں کہ یہ 3 شرطیں ہمارے اندر پائی جا رہی یا نہیں پائی جا رہی. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور آپس میں حق کی وصیت کرے اور آپس میں صبر کی وصیت کرے. ایک دوسرے کو نیک اعمال کا حکم دیتا رہے، ایک دوسرے کو ایمان اور اعمال کا حکم دیتا رہے، ایک دوسرے کو اس پر جمے رہنے کا حکم دیتا رہے. ایک دوسرے اس کو ہم آسان طریقے سے سمجھ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہے. جس حالت میں بھی ہو اس حالت میں لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا رہے، برائیوں سے روکتا رہے. تو یہ 4 کام ہو گئے. ایمان لائے، نیک اعمال کرے اور بھلائیوں کا حکم دیتا رہے، برائیوں سے لوگوں کو روکتا رہے. یہ 4 کام جس کی زندگی کے اندر پائے جائیں گے وہ کامیاب ہے. اب ہم خود سوچیں کہ ہمارا کیا حال ہے. ہمارا کیا امت کا ایک بڑا طبقہ تو ہے جو دین سے دور ہے، پھر چند لوگ ہیں جو دین سے قریب ہے. ان میں سے بھی ایک بڑا طبقہ وہ ہے کہ جو اپنے اعمال کے اوپر مطمئن ہو گیا ہے کہ بس میں نے نماز پڑھ لی، میں نے روزہ رکھ لیا، میں نے زکات دے دی، بات ختم ہو گئی، میں نے یہ کر لیا. حالانکہ اس پر نجات نہیں ہے. اس پر نجات یہ اتنا اس امت کے لیے کافی نہیں ہے. یہ امت آخری امت ہے. اس امت کو یہ کام دیا گیا ہے کہ لوگوں کو برائیوں سے روکے اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، تب جا کے اس کا ایمان مکمل ہوگا، اس کے اعمال مکمل ہوں گے. اسی لیے ہمارے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں رہبانیت نہیں ہے کہ آدمی اپنا کر کے نہ ختم کر دے. یہ شریعت کے اندر نہیں. یہاں تو ہر ایک کو ذمہ دار بنا دیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو. کیوں بہترین امت کیوں؟ اخرجت للناس. قرآن کریم کہتا ہے تمہیں نکالا ہی سارے لوگوں کے لیے گیا ہے، مسلمان نہیں. ہونا تو کیا چاہیے تھا؟ اخرجت للمؤمنین، کہ مسلمانوں کے لیے. اخرجت للناس، تمام لوگوں کے لیے. جیسے یہاں ان الانسان، تمام لوگوں کے لیے تم کو نکالا گیا ہے. اچھا نکالا گیا ہے تو اب کیا کریں گے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم نیکیوں کا حکم دو گے، برائیوں سے روکو گے اور اللہ پر ایمان رکھو گے. حالانکہ ایمان پہلے ہونا چاہیے، لیکن کام بتایا گیا کہ اس امت کا کیا کام. اس امت کا یعنی اس امت کا یعنی یہ امت میں نکل گیا نہیں، پہلے میں کہ میں امت میں ہوں تو میرا کام کیا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ میں دکان میں جاتا ہوں تو دکان میں میرا کام کیا؟
میں जॉब पे जा रहा हूं तो जॉब पे मेरा काम क्या कि ये काम तो मुझे करना ही करना है, अगर काम नहीं करूंगा तो फिर सैलरी भी मिलने वाली नहीं है, तनख्वाह मिलने वाली नहीं है। क्यों? काम ही नहीं किया तुमने काम है। तो हम उम्मत मोहम्मदिया है, हम आखिरी उम्मत है, तो हमारा काम क्या, अल्लाह और रसूल ने हमें क्या काम दिया, ठीक है। तो ये काम है कि आपस में एक दूसरे को हक की वसीयत और एक दूसरे को सब्र की वसीयत, यानी नेक कामों का हुक्म देना, बुरे कामों से रोकना, ये हमारा काम है। इसीलिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर तुम ये चाहते हो, हजरत उमर अपने जमाने में कहते हैं कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम इस उम्मत में दाखिल हो, खैर उम्मा में, बेहतरीन उम्मत में दाखिल होना चाहते हो, तो ये काम करो। अल्लाह ने जो शर्त लगाई है, अल्लाह ने जो काम दिया है, वो काम करोगे तो इसमें दाखिल होगे, वरना तुम इसमें दाखिल नहीं होने वाले। तो ये काम हमारी जिम्मेदारी है। ये काम क्या है? हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइन लम यस्तति फबिलिसानिही फइन लम यस्तति फबिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। कि जो आदमी कोई बुराई को देख रहा है, जो आदमी किसी बुराई को देख रहा है, तो वो उसको अपने हाथ से रोक देवे, और अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो कहते जबान से रोक देवे, जबान से रोकने की ताकत नहीं है तो दिल में बुरा समझे, और ये ईमान का आखिरी दर्जा है। ये ईमान का, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुक्म दे के कि हाथ से रोके। हाथ से कौन रोकेगा? कहते जिसकी ताकत हाथ से रोकने की, वो हाथ से रोकेगा। उसमें कौन आएगा? कहते हुकूमत। हुकूमत की ताकत होती है उसके पास कि वो हाथ से रोकेगी। कोई गुनाह कर रहा है तो हाथ से रोक। इसी तरीके से जिसकी जहां चलती है वहां वो हाथ से रोकेगा। कि घर का बड़ा है तो अब वो छोटों को अपने हाथ से रोकेगा, कि गलत चीजें देख रहे हैं, गलत चीजें सुन रहे हैं, तो हाथ से बंद करके ना उसको रोकेगा, हाथ पकड़ के उसको रोकेगा, कभी थोड़ी सी मार मार के भी उसको रोकेगा कि इसकी जिम्मेदारी। इसी तरीके से अगर किसी जगह का बड़ा आदमी है, फ्लैट है और फ्लैट का बड़ा आदमी है जिसको चेयरमैन बनाया जाए, तो वो रोक सकता है हाथ से, तो वहां वो हाथ से रोकेगा। कि जिसकी जहां जितनी चलती है वहां पर उसके लिए हाथ से रोकना जरूरी है, और अगर नहीं चलती वहां पर तो फिर जबान से रोकेगा। और जबान से रोकने का क्या मतलब है? कि जबान से एक तो ये कि हमें मालूम है कि मैं उसको समझाऊंगा तो वो इस बात को मान लेगा, क्योंकि उसका ध्यान नहीं है, उसको समझ में नहीं है, तो वहां जबान से रोकना ये फर्ज हो जाता है। हमें अंदाजा नहीं होता कि ये क्या है अल्लाह का हुक्म। हमें, जैसा मेरा एक शागिर्द है, उसने 2 अंगूठियां पहनी हुई है, तो बेटे एक अंगूठी पहन सकते हैं, और वो भी कितनी पहन सकते हैं? 4.25 ग्राम तक की पहनी जा सकती है चांदी की, और दूसरे में एक दूसरी भी पहनी हुई है, तो इसने दूसरी जो पहनी हुई है हराम काम किया, ये नाजायज काम किया हुआ। अब मैं देख रहा हूं तो मेरे लिए जरूरी है कि मैं उसको रोकूं, मैं उसको कहूं। क्यों? इसलिए कि मेरे कहने से वो उतार के न रख देने वाला है। तो ये कहना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। और अगर ऐसा है कि माने न माने, मैं कहूंगा, मानेगा नहीं मानेगा, तो फिर वहां कहना बेहतर है कि हम कह देंगे, मान ले तो ठीक है, नहीं मानता तो अब उसकी जिम्मेदारी, हमने अपना फर्ज अदा कर दिया। तो दूसरे नंबर पर जबान से रोकना, और तीसरे नंबर पर दिल में बुरा समझना कि ये बुरा कर रहा है। जहां हम जबान से भी नहीं कह सकते, बहुत सी ऐसी जगह होती है जहां हम जबान नहीं चला सकते, वहां के दिल से ये होना चाहिए कि ये बुरा हो रहा है। अब और ये सबसे ईमान का आखिरी दर्जा है। हम सोचें कितने सारे गुनाह हो रहे हैं, कितने सारे गुनाह हमारे दिल में ये भी आता है कि ये गुनाह हो रहा है, ये गलत कर रहा है? नहीं आता। अगर नहीं आता तो फिर हमारा ईमान का क्या दर्जा रहा? हमारे ईमान का कौन सा दर्जा है? हुजूर तो फरमाते हैं ये ईमान का आखिरी दर्जा है, गोया हम तो ईमान से खारिज हो गए। तो ये इसलिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि लोगों को रोकना। हाँ, ये बात अलग है कि कैसे रोके। सबसे पहले उसके लिए खुद को इल्म होना चाहिए। आदमी को क्या होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, ये भी तो उसके पास इल्म होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। वरना तो गलत बात की तरवीज कर देगा, गलत बात का हुक्म दे देगा, उसको मालूम ही नहीं है कि ये सही है या गलत है। तो इसलिए उसे मालूम होना चाहिए कि ये सही है या गलत है। फिर इसके जो आदाब है उन आदाब के साथ रोके।
ایسا نہیں کہ اس طریقے سے بول رہا ہے کہ وہ اور زیادہ نفرت کے اوپر چلا جائے، اور زیادہ دور چلا جائے. دیکھیے اس کے آداب ہیں. نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں نبی جلیل القدر انبیاء میں ان کو بھیجا ہے فرعون کی طرف. اور فرعون کہ جس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں رب ہوں، کتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ میں ہی اللہ ہوں. گویا تو یہ کہہ رہا ہے دو نبی اتنے بڑے، ان کو ایسے شخص کے پاس بھیجا جا رہا ہے اور قرآن کریم ان کو ہدایت دے رہا ہے نبیوں کو. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ کہ اس سے نرم بات کرنا. اس سے کتنا بڑا، اس سے بڑا گنہگار کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اس سے کیا کہنا ہے نبیوں سے کہ اس کو جا کر نرم بات کرنا. حالانکہ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ ایمان لانے والا نہیں ہے اور آخر میں اس کو غرق کر کے ختم کرنا ہے. لیکن یہاں آداب سکھائے گئے کہ جب ہم کسی سے دین کی بات کریں تو کیسے بات کریں گے کہ نرمی کے ساتھ، ایک درد کے ساتھ. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے 3 چیزیں ہونی چاہیے. اگر 3 چیزوں کے ساتھ کوئی کسی کو نصیحت کرتا ہے تو وہ اثر انداز ہوگی، اس سے کبھی فتنہ نہیں ہوگا. اگر وہ نہیں بھی مانتا تب بھی فتنہ نہیں ہوگا. سب سے پہلی چیز بات صحیح ہونی چاہیے. بات کیسے ہونی چاہیے؟ صحیح. دوسری کہ طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے. آج کل کی طرح نہیں ڈانٹ ڈپٹ کر دے کوئی کسی کو بھی کیا کرتا ہے تو یہ کام نہیں کرتا تو یہ نہیں کرتا. نہیں، یہ طریقہ ہی نہیں ہے. ہم دین کی دعوت دے رہے ہیں اور دین کے اصول کے خلاف دعوت دے رہے ہیں تو وہ اثر انداز نہیں ہوگی. تو دوسرے نمبر کے اوپر کہ طریقہ صحیح ہونا چاہیے، بات بھی صحیح ہو، طریقہ بھی صحیح ہو، اور تیسرے نمبر پر نیت بھی صحیح ہو. نیت بھی صحیح کہ میں بڑا ہوں اور یہ ایسا ہے، یہ نیت ہی خراب ہے. یہ گنہگار ہے، ارے وہ گنہگار نہیں ہے، گنہگار تو ہم ہیں کہ ہم اس کو گنہگار سمجھ رہے ہیں. ہمارا کیسا ایمان ہے، ہم کیسے دل والے ہیں کہ ایک مومن کو ہم گنہگار سمجھ رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں تو تکبر ہے تو ہم گنہگار ہو گئے. تو اس لیے سامنے والے کی ہمدردی کے ساتھ اس کو دعوت دی جائے، جو حضور کا طریقہ تھا کہ نرمی کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ اس کو دعوت دی جائے گی تو وہ اثر کر کے رہے گی، وہ اثر کرے گی. اور یہ جو کام ہے یہ ہمارے ذمہ ضروری ہے. ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ عام ہے بلکہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے. خود حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم یعنی اللہ کی قسم، تم ضرور بھی ضرور نیکی کا حکم دو اور ضرور بھی ضرور برائیوں سے روکو. کیوں کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تم پر آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تم پر آ جائے اور پھر تم دعائیں کرو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو. تم دعا کرو گے لیکن تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. آج ہمارا حال دیکھ لیں، ایک جگہ پہ ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے، وہ فرماتی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا نبی اللہ ہمارے اندر نیک لوگ ہوں اور ہم پہ عذاب آ سکتا ہے؟ نیک لوگ ہوں اور عذاب ہم پہ آ سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، جب خباثت غالب آ جائے، جب برائیاں غالب آ جائیں تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا. اب ہم دیکھیں ہمارا حال کیا ہے، ہمارے محلوں کا حال کیا ہے. یہ ذمہ داری ہم سب کے اوپر عائد ہے. ایک حدیث شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا پہلی بستیوں کے متعلق کہ فلاں بستی کو الٹ دو، اس کو ختم کر دو. حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں تو وہ فلاں بندہ بھی موجود ہے جس نے پلک جھپکنے کے بقدر آپ کی نافرمانی نہیں کی. پلک جھپکنے کے بقدر آپ کی نافرمانی نہیں کی، یعنی وہ موجود ہے، میں کیسے پلٹ دوں؟ تو آپ کا اتنا مقرب بندہ، اتنے نیک اعمال کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو بھی الٹ دو اور پوری بستی کو الٹ دو. اس لیے کہ اس کے سامنے میری نافرمانیاں ہوتی تھی بستی کے اندر اس کے سامنے میری نافرمانیاں ہوتی تھی، لیکن اس کے دل کے اوپر، اس کے پیشانی پر بل تک نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے، کہ اس کو اتنی بھی غیرت نہیں تھی.
اس کو الٹ دو. یہ ہے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اس کو کہ جو اللہ کے حدود کو قائم رکھتے ہیں, یعنی اللہ کے حدود کے اندر رہتے ہیں, اس کو پھلانگتے نہیں, اللہ کے حکموں کو توڑتے نہیں, اور جو لوگ اللہ کے حکموں کو توڑ دیتے ہیں, ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کشتی جا رہی ہو اور اس میں قرآن اندازی کر کے کچھ لوگ اوپر اور کچھ لوگ نیچے ہیں. اب نیچے والوں کو جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اوپر پانی لینے آتے ہیں. اب انہوں نے سوچا کہ بار بار اوپر جانے سے اوپر والوں کے تکلیف ہوتی ہے, لاؤ ہم نیچے ہی ایک سوراخ کر لیں گے کشتی میں ایک سوراخ نیچے ہی کر لے. اب وہ لوگ سوراخ کر رہے ہیں, اوپر والے دیکھ رہے ہیں, اور اوپر والے یہ کہے کہ چلو یہ تو نیچے سوراخ کر رہے ہیں نا, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں, تو کیا اوپر والے بچنے والے نہیں بچے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر سوراخ ہو گیا, جب پانی آئے گا تو نیچے والے بھی جائیں گے اور اوپر والے بھی چلے جائیں گے, نہیں بچ سکتا کوئی بھی. ایسے ہی کہ جب گناہ عام ہو گئے اور اللہ کو جلال آ گیا تو پھر جب عذاب آئے گا تو نہ نیک بچیں گے نہ برے بچیں گے, سب کا ایک ساتھ سب کے اوپر آ جائے گا. ہاں, تو اس لیے ہم یہ معمولی نہ سمجھے کہ جو کر رہا ہے اس کو چھوڑ رہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. تو خیر, تو یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, یہ ہمارے ایک ذمہ داری ہے آخری امت ہونے کے اعتبار سے, خیر امت ہونے کے اعتبار سے, آخری نبی کی امت ہونے کے اعتبار سے ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو یہ حکم دے, بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے, تب ہی آدمی کامیاب ہو سکتا ہے. اگر یہ دو چیزیں چلی گئی تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے ہمیں ہمیشہ فکر کرنی چاہیے, ہمیں دیکھتے رہنا چاہیے, ہماری جتنی طاقت ہے اتنے طاقت کے بقدر ہمیں دین کی محنت کرتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ ہماری طاقت کے بقدر ہم کریں گے, اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس کی وجہ سے نجات دے دیں گے, ہم بچیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المن كله يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ خصوصاً یہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دے کر گئے تھے, یا اللہ یہ کام ہم نے چھوڑ دیا, یا اللہ یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے, یا اللہ بہت بڑا جرم ہے, یا اللہ اس کو بھی معاف فرما دیجئے. یا اللہ اور اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیں عافیت اور اخلاص کے ساتھ قبول فرما دیجئے. یا اللہ جو کوتاہیاں ہوئی اسے معاف فرما دیجئے. یا اللہ پوری امت کو اس کام پر آنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ امت اپنا منصب کو بھول چکی, یا اللہ امت اپنے کام کو بھول چکی, یا اللہ اس لیے یہ حالات چل رہے ہیں. یا اللہ دوبارہ امت کو اس کام پر آنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے میرے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دیجئے, امت کی بگڑی بنا دیجئے. یا اللہ امت جہاں کہیں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے. یا اللہ امت کو اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ آپ ہی کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. یا اللہ آپ ہی اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ اس کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما دیجئے. یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم تمام کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے. یا اللہ موت تک ہمیں کسی کا کسی اعتبار سے محتاج اور دست نگل نہ بنائیے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین.